الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. اللہ نے جو اپنی رحمت اور برکتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، رمضان المبارک، اس کے بعد شوال، رمضان، ذی قعدہ، الحمدللہ کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے دیدار کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، وہ اللہ کے دربار پہنچے، حج بھی ہو گیا، قربانیاں بھی ہو گئیں. زندگی اسی طرح رواں دواں ہے اور چلتی رہے گی. ہر ایک دن ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا گزرا ہوا ایک دن ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے کل سے سبق لے اور جائزہ لے اس گزرے ہوئے کل کا، کہ میں نے جو قبر میں پڑے رہنا ہے، میں نے جو آخرت کی لامحدود زندگی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کی کیا تیاری کی اور کس قدر میں اس کی تیاری میں لگا ہوں. دنیا جو ایک دھوکے کا گھر ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے، کب جانا ہے اس کا تعین کوئی نہیں بتا سکتا. اس کے لیے میں کتنی تیاریاں کرتا ہوں، اس کا جائزہ لیں. قرآن میں اللہ نے اس حضرت انسان کو اس کا مقصد بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بس یہ اس کا مقصد اصلی ہے کہ میں نے جو تمہاری تخلیق کی، جو تم کو پیدا کیا، اس کا واحد اور واحد مقصد یہی ہے کہ تم میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو تمام لوگوں کے سامنے غمی میں، خوشی میں، ہر حال میں 100% ادا کرنے والے ہیں. اس کی مثال میں آج کے دور میں موبائل سے دیتا ہوں آپ کو. ایک موبائل انسان نے ایجاد کیا ہے. موبائل جو ایجاد کیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے سے بات کرے، احوال پوچھے کہ بھائی آدمی کوئی کسی کا رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو اس موبائل کے ذریعے اس کی خیریت پوچھے، اس کے احوال لے، اپنے احوال دے، اپنی خیریت دے. اور جو اس کے اندر دوسرے فنکشن ہیں
اور بہت سے فنکشن ہوتے نا، صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ فون آئے اور جائے، اس کو ضمناً میں رکھ دیا۔ آپ موبائل کے اندر کچھ بھی کر رہے ہو، کچھ بھی، جیسے ہی فون آئے گا، بیل بجے گی، تمام تر چیزیں بند ہو جائیں گی۔ بس یہی مثال اس انسان کی ہے کہ انسان دنیا میں کچھ بھی کرے، جب اس کے رب کی کال آئے، اس کے رب کا بلاوا آئے، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، مؤذن کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، وہ تمام تر چیزوں کو بند کر کے اپنے رب کے حضور تشریف لے آئے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے یا ہم موبائل پہ اس طرح نہیں کرتے تو موبائل کا جو مقصد اصلی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کہ بھئی جس مقصد کے لیے موبائل ایجاد کیا ہے، خیریت دینے اور لینے کے لیے، بات چیت کے لیے، آپ وہ تو اس سے پورا نہیں کر رہے، دوسرے لوازمات میں گھسے ہوئے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ موبائل آپ کے لیے وبال جان بنے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آپ غلط چیزیں اس کے اندر مارکنگ کرو، فزیکلی آپ مائنڈ کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آپ تکلیف میں آؤ گے، روحانی تو چھوڑ دیجیے، آپ غلط چیزیں اس کے اندر دیکھو گے تو آپ فزیکلی تکلیف میں آؤ گے۔ مقصد ہے اس سے بات کرنا، وہ مقصد اگر فوت ہو گیا، انسان کا مقصد اصلی ہے الا لیعبدون، کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ پھر کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے۔ آپ نے اپنے رب کے حضور عبادت کو چھوڑ دیا، اس کو راضی کر کے آپ دنیا سے نہ گئے تو دنیا تو برباد تھی بزرگوں، آخرت میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، کوئی انسان کہے کہ بھائی یہ 5 وقت کی نماز تھوڑا بھاری ہے، قربانی یہ تھوڑا تکلیف دہ ہے، تو قرآن میں خود اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بھی انسان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ اللہ جھوٹ بولتا ہے، وما ربک بظلام للعبید، رب تو کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں تو تمہارا رب ہوں، تمہاری جو ماں ہے ایسی 70 کو ملا لو، اس سے زیادہ میں محبت کرنے والا ہوں۔ ملے گا ایسا کہیں؟ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے معاشرے کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے اس رب کے اور اس رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ ایمان والے کی شان ہے کہ جائے ایمان والا راستے پر چلے تو بتانا نہ پڑے، دیکھ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ تو خام خیالی چھوڑ دو کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ وہ پیاس کی شدت جب تھی نا، وہ ایک گھونٹ جو پانی پیا تھا اس کا بھی حساب لینے پر قادر ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سدھار لو اپنے آپ کو، آ جاؤ اس رب کے حضور۔ اغیار تاک میں بیٹھے ہیں، ڈھاک لگائے بیٹھے ہیں، ہر طرف سے اخلاقی اعتبار سے ہماری باز گشت ہو رہی ہے، اعمال کے اعتبار سے پکڑ ہو رہی ہے، ہر اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ ظالم اور جابر بادشاہ تم پر مسلط کر دیتا ہوں، مال جو مال کو جمع کر کے رکھے، گن کے رکھے، کنجوس، اس کو دے دیتا ہوں، اور بارش
بے وقت اور اتنی برساؤں گا کہ پریشان ہو جاؤ گے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، جائزہ لے لو، ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ مال نکموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مال ایسے لوگوں کو اللہ نے دے دیا ہے جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کنجوس ہیں۔ بارش پورا ہندوستان ہی نہیں، سارا عالم پریشان ہے۔ اللہ آگاہی کر رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہا ہے حکیمانہ طور پہ، حکمرانہ طور پہ کہ ایمان والے سمجھ جا، ایسا نہ ہو کہ میں تیرے مد مقابل تجھے چھوڑ کے کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دوں۔ آپ دیکھ لو امریکہ، یورپ، دوسری کنٹریوں میں قرآن پر، احادیث پر کتنے لوگ اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ ہمیں وقت ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، ہمارے نبی کے اعمال کیا تھے، نبی کی پنجگانہ نماز کیا تھی، نماز کی نوعیت نبی کی کیا تھی، انفرادی نماز نبی کی کیا تھی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت ہے تو اغیار کے پاس، اغیار نبی کی ہر حدیث کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کہا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 سے 8 بار کیوں دھونے کا؟ اغیار چیک کرتا ہے، کتے سے برتن میں منہ ڈلواتا ہے، دھوتا ہے، چیک کرتا ہے، دھوتا ہے، چیک کرتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بچوں کی جو ہماری آنے والے کل ہیں، آنے والی پیڑھی ہے، بے راہ روی والی زندگی ہے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنے وقت کو برباد نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے اور صحابہ کے جو نونہال تھے، سپوت تھے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو ان کی زندگیاں پڑھائیں، بتائیں کہ آپ ہماری اولاد ہو؟ کبھی صحابہ کی بھی اولاد تھی کہ وہ کس طرح زندگیاں گزارتے تھے۔ موبائل نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب کچھ دھرم برم کر دیا، پریکٹیکلی کر کے بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں، مسلمان کو مرتد کرنے کے لیے، عمل سے بے دخل کرنے کے لیے ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے بتایا جا رہا ہے۔ ابھی رمضان کے بعد کی بات ہے، ہمارے دوست رہتے ہیں کیپ ٹاؤن کے اندر، بتا رہے تھے کہ ایک کرسچن لوگ جو ایک کمیونٹی ہے، یہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو جمع کرتی ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ قبروں کو کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہاں ہے عذاب، کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سب واہیات ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ تمہارے قرآن کے اندر ساری دقیانوسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ قرآن کا ہر ایک حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا اور زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ 100% سچا ہے۔ اس موبائل نے ہمارے اعمال کی روح کو زندگیوں سے نکال دیا، ہمارے اخلاق جو تھے ان کو نکال دیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ قرآن نے اخلاق کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ایک پوری سورت کو نازل کیا کہ انسان کے اخلاق کس معیار کے ہونا چاہیے۔ اور ہمارے نبی کے اخلاق تو بہت اعلیٰ تھے کہ آپ کو جنہوں نے تکالیف دی، آپ کے چچا کو جنہوں نے قتل کیا، آپ کو جنہوں نے مکہ سے دربدر کیا، مجبور کیا نکلنے کے لیے، آپ نے ان سب کو فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ اخلاق ہے ہمارے نبی کے۔ ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا باپ
عبداللہ ابن ابی اعلیٰ درجے کا رئیس المنافقین، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، پریشان کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والا، تہمت لگانے والا سب سے پہلا شخص عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا۔ آپ اپنے نبی کے اخلاق تو دیکھیے، سیکھیے ان سے کچھ، کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی کہ کریکٹر کے اعتبار سے لوز کریکٹر کیے گئے۔ ہم اور آپ غور کریں، کوئی شخص ہماری بیوی کے بارے میں ایسا کہہ دے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ساری زندگی کلام نہیں کریں گے اور اسی فراق میں رہیں گے کہ کس طرح اس کو میں تکلیف پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ ان کا بیٹا عبداللہ صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت عبداللہ۔ کب؟ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ جب مر جائے، جب وہ دنیا سے چلا جائے، آپ کے جبے میں اس کو کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی، جبہ نکال کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ اب کمپیریزن کریں، سوچیں، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ میں ہوتا، جس نے ہماری بیوی پر غلط ہی صحیح تہمت لگائی ہوتی، ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے؟ انتقال ہو جاتا ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب بھڑک جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول جنہوں نے آپ کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ آخری نماز جنازہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ جنازے کے ہمراہ قبر تک گئے، قبرستان تک گئے۔ آپ کمپیریزن کریں، دماغ میں رکھیں کہ یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جس نے ماں عائشہ پر تہمت لگائی، اور آپ اپنے نبی جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں ان کا عمل دیکھیں۔ آپ قبر میں اترتے ہیں، اپنا تھوک، اپنا لعاب ہاتھ میں لیتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے منہ میں لگاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، یہ اللہ کے رسول کرنا کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ میں تذبذب ہے۔ قبر سے باہر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب اتنی بار استغفار کرنے سے عبداللہ ابن ابی کی مغفرت کر دے گا تو میں اتنی بار عبداللہ ابن ابی کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سوچیں بزرگوں، یہ نبی کے اخلاق ہیں۔ آج ہم اپنے اخلاق دیکھیں، کمپیریزن کریں، سوچیں کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ قرآن نے اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا، اور اخلاق کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا مفصل واقعہ سورہ یوسف کی، اس کے اندر آپ اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو اخلاقی اعتبار سے کتنا پریشان کیا، مفصل ذکر کیا۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو تفسیر پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مختصراً بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تو اس کا ریزن یہی تھا کہ اخلاقی اعتبار سے ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جلن، حسد اور کینہ تھا، اور اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ابا جان تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ بیرکیب لمبا واقعہ ہے، ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ڈالنے کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیتا ہے، مصر کے بازار میں لے جا کے بیچ دیتا ہے، پھر وہ خریدے جاتے ہیں، غلام بنا دیے جاتے ہیں، اور زلیخا کا واقعہ رونما ہوتا ہے اسی کے اندر۔ پھر آپ جو ہے جیسے تیسے کر کے مصر کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں۔ قید سالی کا دور آتا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بچوں کو بنیامین کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ جاؤ، مصر کا بادشاہ جو ہے بڑا رحم دل ہے، اور بڑا رحم دل ہے، وہ غلہ اناج لوگوں کو دے رہا ہے، تم بھی جاؤ اور لے کر کے آؤ۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا تھا تو آپ بہت چھوٹے تھے، اب جوان ہو جاتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے بھائی مدد کے لیے آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جمان لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا راز اپنے بھائیوں پر بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں ہوں، تب ان کے باپ جو وقت کے نبی ہیں ان کو لے کر کے آتے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کے ساتھ ہم نے جو اخلاقی اعتبار سے غلطیاں کی، آپ کو ستایا، آپ کو کنویں میں ڈالا، باپ سے جھوٹ بولا، لوگوں میں جھوٹ پھیلایا، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ قرآن نے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بنیامین اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی طلب کی، دو نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، حضرت یوسف اور ان کے باپ دونوں وقت کے نبی ہیں، اور جب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، تو کیا فرماتے؟ سوف استغفر لکم ربی، قرآن کہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ میری طرف سے معاف ہے، نہیں، سوف، ان قریب، جلدی، میں تمہارے لیے استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معاملات کے بگاڑ کی دعا تھی، اخلاق کے بگاڑ کی دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے والا بھی نبی ہے، آمین کہنے والا بھی نبی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھائیوں کا معافی نامہ لے کر کے آتے ہیں۔ آج میرے اور میرے بھائی کے خیالات میچ نہیں کرتے، میرے ماں باپ کے خیالات میچ نہیں کرتے۔ کیوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ کیا ہے؟ ماں باپ 10 کو پال لیتے، ایک ماں باپ کا پلنا بھاری ہے بزرگوں۔ عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں کہ مسلمان پھر سوچتے ہیں کہ مسلمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے؟ تو ان تمام منظر ناموں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام حالات کا مسلمان از خود ذمہ دار ہے۔ یہ حالات یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے، مسلمان از خود ذمہ دار ہے۔ اور اگر ابھی بھی مسلمان نہ سنبھلا، نہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تو سمجھ لینا حالات اور بد سے بدتر ہونے والے، سدھرنے والے نہیں ہیں۔ حالات سدھر تبھی سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کے حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% آ جائیں۔ ارے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے تو دیکھو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر گھوڑوں نے پانی نہیں پیا ہے تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو چیک کیا ہے کہ ایسا میرا کون سا عمل ہے جو آج میرا گھوڑا میری بات کو نہیں مانتا، کل تک مانتا تھا،
جنگیں لڑ رہے ہیں، فتح کیوں نہیں مل رہی؟ ایسا کون سا عمل ہے ہماری زندگی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹ رہا ہے؟ ہم چیک کریں کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان 30-40 کروڑ ہے ہندوستان کے اندر، ہم اس پر سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر میرے محترم بزرگ اور دوستو آج اس پر بیٹھ کر نہ سوچا گیا تو وہ دن دور نہیں جب بغداد، فلسطین جیسے حالات ہندوستان کے اندر آ جائیں گے۔ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ علم کا مرکز بخارا، سمرقند، بغداد یہ علم کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ بڑی بڑی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی یہ تمام کی تمام اس وادی سے نکلی ہوئی ہیں۔ آج سارا کا سارا بنجر پڑا ہوا ہے۔ وجہ ہم نے خود نے تو دین پر عمل کیا، کتنے فیصد؟ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں؟ سوچے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم کیا بتائیں گے، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ عمل کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے آنے والے بہتر کل کے لیے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، ان کو اپنے ذریعے سے کہ ہم ایمان والے ہیں یہ بتائیں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھنے آئیں گے تو ہمارا بچہ ایٹومیٹکلی سمجھے گا کہ ابا 5 وقت نماز کو جاتے ہیں۔ اگر 2 وقت جائیں گے تو وہ سمجھے گا مجھ پر 2 وقت کی نماز فرض ہے۔ میں کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتا ہوں تو پوچھتا ہوں کتنے وقت کی نماز ہے، کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں ابا؟ بولے 3 ٹائم کی۔ کہ میں بھی 3 ٹائم کی پڑھتا ہوں۔ تو چیز وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاؤ جو تا قیامت باقی رہے۔ ایسا نہ ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمیں ثواب نہ پہنچا سکے۔ اللہ ایسے وقت سے، ایسے ماحول سے، ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔